سید الخدیجۃ الکبریٰ کی بطن سے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے عنایت کیے۔ روایات میں اور بھی بہت کچھ آتا ہے، لیکن میں وہ روایات بیان کر رہا ہوں جو سند کے اعتبار سے بھی کبھی ہیں اور راجح ہیں۔ ایک بیٹے کا نام قاسم اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ۔ قاسم کی وجہ سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، اور قاسم اور عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں۔ نام قاسم اور عبداللہ تھا لیکن طیب اور طاہر بھی ان کو بولا جاتا تھا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہیں جناب رسول اللہ کے بیٹے، اور یہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ یہ جو قاسم تھا یہ آپ کے اعلان نبوت سے 2 سال پہلے پیدا ہوا، اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ہی یہ فوت ہو گیا۔ یہ اہل بیت نہیں ہے۔ اور خدیجۃ الکبریٰ کی 4 بیٹیاں ہیں حضور سے۔ کتنی؟ 4۔ بڑی بیٹی زینب جب آپ کی عمر 30 سال تھی، اعلان نبوت سے 10 سال پہلے حضرت زینب پیدا ہوئی۔ جب نبی پاک نے نبوت کا اعلان کیا تو زینب کی عمر کتنی ہوئی؟ زینب کی شادی اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوئی۔ یہ بھی بنو امیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور ہجرت کی غزوہ بدر کے بعد حضرت زینب کے بطن سے ایک بچہ اور ایک بچی ہے۔ بیٹے کا نام علی ہے، یہ حضور کا نواسا ہے، اور بیٹی کا نام امامہ ہے، یہ بھی حضور کی کیا ہے؟ نواسی ہے۔ میں رشتہ گنوا رہا ہوں، یاد کرنا۔ حضور کے کتنے بیٹے ہیں خدیجۃ الکبریٰ سے؟ 2۔ ایک کا نام قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ۔ انہی قاسم اور عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں۔ آپ کی کنیت کس بیٹے کے نام پر ہے؟ قاسم کے نام پر، اسی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی آپ کی زینب ہے جو اعلان نبوت سے 10 سال پیدا ہوئی۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو زینب کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال ہے۔ اور زینب کا نکاح اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوا۔ زینب کے بطن سے ابو العاص بن ربیع کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام علی ہے، اور ایک بیٹی ہوئی جس کا نام امامہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرمائے، یہ امامہ گھر کے اندر حضور کی نواسی ہے، زینب کے بطن سے ایک کونے کے اندر مٹی سے کھیل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہار آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو فرما رہے ہیں یہ ہار میں اپنی اہل میں سے سب سے زیادہ محبوب کو پہناؤں گا۔ تو گھر والوں نے یقین کر لیا کہ آپ یہ ہار عائشہ کو پہنائیں گے۔ آپ یہ ہار، تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر میں محبوب کون تھا؟ عائشہ۔ لیکن آپ نے جب ہار پہنانے کی باری آئی آپ نے فرمایا امامہ کہاں ہے؟ امامہ کو بلایا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے نبی نے امامہ کی آنکھوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کیا اور وہ ہار امامہ کے گلے میں ڈالا، اور پیچھے کیا فرمایا تھا کہ یہ ہار میں اپنی اہل میں سے محبوب ترین کو پہناؤں گا۔ تو امامہ نبی کی آل ہے یا نہیں ہے؟ کبھی نام بھی ان سے سنا ہے؟ حب اہل بیت کے دعوے داروں کو یہ کہتے ہیں جی 5 ہے، تم نے اہل بیت کو 5 میں تقسیم کر کے نبی کے خاندان کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہم تمہارے ظلم اور خیانت کو جانتے ہیں۔ اور یہ امامہ کون ہے؟ یہ وہی امامہ ہے جو حدیث میں آتا ہے نبی پاک نماز میں ہوتے یہ آپ کے کندھوں کے اوپر چڑھ جایا کرتی تھی، جس طرح حسن و حسین کندھوں کے اوپر چڑھا کرتے تھے، اسی طرح امامہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اور آپ جب سجدے سے اٹھنے لگتے اپنی نواسی امامہ جو زینب کی بیٹی ہے اس کو آہستہ سے کندھے سے اتار دیا کرتے تھے، اور یہی وہ امامہ ہے جس کی شادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد علی المرتضیٰ سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی وصیت تھی کہ میری وفات کے بعد علی میری بھانجی امامہ کے ساتھ شادی کر لینا۔ کبھی تم نے نام بھی سنا ہے؟ یہ حضرت زینب سے اولاد ہے رسول اللہ کی۔ آپ کی دوسری بیٹی خدیجۃ الکبریٰ سے اس کا نام رقیہ ہے، اور رقیہ کا نکاح ہوا تھا عتبہ بن ابی لہب سے، ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے۔ جب تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی اور آپ کی تیسری بیٹی ام کلثوم ہے، اس کا نکاح ہوا تھا عتیبہ بن ابی لہب سے۔
ابھی رخصتی نہیں ہوئی، لیکن جب تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دیتے میرے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ عتبہ نے بھی طلاق دے دی، عتیبہ نے بھی طلاق دے دی، اور میرے نبی نے عتیبہ کو بد دعا کی تھی کہ اللہ اس کے اوپر کوئی جنگلی درندہ اس کے اوپر ڈال دے، تو جنگل کے درندے نے ایک سفر کے اندر عتیبہ کو ہلاک کر دیا تھا۔ آپ کی دوسری بیٹی کا نام کیا ہے؟ رقیہ۔ شادی کس سے ہوئی؟ حضرت عثمان سے ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رقیہ کو ساتھ لے کر حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، اور نبی پاک نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اور حبشہ کے اندر حضرت عثمان کا ایک بیٹا رقیہ سے پیدا ہوا، حضور کا کیا لگا؟ نواسا عبداللہ بن عثمان 6 سال کی عمر میں حبشہ کے اندر ہی فوت ہو گیا، یہ بھی نواسا ہے۔ اور پھر یہ حبشہ سے واپس آئے، حضرت رقیہ بیمار ہو گئی، غزوہ بدر کے لیے لوگ تشریف لے کر جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اجازت دے دی آپ رقیہ کی تیمارداری کریں، ہمارے ساتھ جہاد میں نہ آئیں، اور حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان بھی رہ گئے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہ گئے۔ زید بن حارثہ جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے اسامہ بھی تیمارداری کے لیے رہ گئے، حضرت عثمان بھی رہ گئے۔ اور جب بدر کی فتح ہو گئی، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ کو قبر کے اندر دفن کر کے مٹی ڈال رہے تھے، حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ کی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر فتح کا اعلان کرنے کے لیے مدینہ میں آئے، اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا، قبر کی مٹی ڈالتے ہوئے حضرت عثمان نے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو حضرت عثمان کو بتلایا گیا کہ یہ زید بن حارثہ قاصد پیغمبر بن کر فتح کا اعلان کرنے کے لیے حضور کی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر آ رہی ہیں۔ تو یہ رقیہ فوت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے غازیوں میں جو مال غنیمت تقسیم کیا عثمان کا بھی پورا حصہ دیا۔ تیسری بیٹی آپ کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، اس کا نام ام کلثوم ہے، یہ کنیت نہیں ہے، نام بھی ام کلثوم ہے، حضرت عثمان کو نکاح کر کے دے دی، اور 6 سال حضرت عثمان کے نکاح میں رہی۔ 8 ہجری کے اوائل کے اندر، 8 ہجری کے پہل کے اندر حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان میری اگر 10 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے تجھے دیتا جاتا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کا ایک لقب ہے ذوالنورین۔ عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ 2 نوروں والا نبی کی 2 بیٹیاں عثمان کے گھر میں تھی، اس لیے عثمان کو کیا کہتے ہیں؟ اس کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والے انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا ہو سوائے عثمان کے۔ اور آپ کی چوتھی بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اہل جنت عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سنو میرا عقیدہ، نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، بڑی بیٹی زینب، اس سے دوسرے نمبر پر رقیہ، تیسرے نمبر پر ام کلثوم، چوتھے نمبر پر فاطمہ الزہرا۔ عقیدہ سنو، فاطمہ عمر میں چھوٹی ہے بہنوں سے، لیکن فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ فضیلت الگ چیز ہے، لیکن فاطمہ کی فضیلت تسلیم کر کے نبی کی 3 بیٹیوں کو نہ ماننا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی کے 2 بیٹے خدیجۃ الکبریٰ سے، ایک کا نام قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ، انہی کو کیا کہتے ہیں؟ طیب اور طاہر۔ اور آپ کی کنیت کس بیٹے کے نام پر ہے؟ قاسم کے نام پر، اس وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو القاسم۔ خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ زینب۔ زینب کا نکاح ہوا اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع کے ساتھ، اس سے کتنی اولادیں ہوئی؟ 2، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔
بیٹے کا نام کیا ہے؟ علی، اور بیٹی کا نام کیا ہے؟ امامہ۔ آپ کی دوسری بیٹی کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عثمان سے۔ اور حضرت رقیہ کے بطن سے ایک بیٹا ہوا، اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کی وفات کے بعد ام کلثوم نبی کی تیسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ 6 سال تک حضرت عثمان کی بیوی رہی، لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ نبی کی بیٹی کو نہیں دیا، نبی کی بیٹی کو نہیں دیا۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور آپ کی چوتھی بیٹی کیا نام ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ خاوند کا نام کیا ہے؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو خدیجہ الکبریٰ سے کتنی اولادیں ہوئی حضور کی؟ 6۔ کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں؟ یہ نبی کے اہل بیت نہیں ہے۔ جو ایک کو اہل بیت مانتا ہے، 5 کو اہل بیت نہیں مانتا، اس کو کوئی بدھو محب اہل بیت مانتا ہے، اس سے بڑا ڈنگر کائنات میں کوئی ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جس نے نبی کا گھرانہ ہی تقسیم کر دیا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ حضرت علی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیت کا وہ قلعہ جس کو خیبر کا قلعہ کہتے ہیں، یہودیوں کا مضبوط ترین قلعہ تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ علی المرتضیٰ نے فتح کیا۔ یہودیوں میں سے ایک آدمی عبداللہ بن سبا بظاہر مسلمان ہوا اور حب اہل بیت کا نعرہ لایا، اور خلافت عثمان کو اس نے تار تار کیا۔ حضرت عثمان کی خلافت کو نے ختم کیا، حضرت عثمان کو شہید کروایا، حضرت علی کے لشکر میں مل گئے۔ حضرت علی کے زمانے میں جتنے فسادات ہوئے ان کا مجرم عبداللہ بن سبا تھا، اور حضرت علی کو شہید کرانے والا ابن ملجم ہے، اور حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں میں اس کا بھائی دوسرا ہے ابن ملجم۔ یہ دونوں قاتل بھائی، ایک قاتل عثمان کا ہے اور دوسرا قاتل علی کا ہے۔ پھر اسی ابن سبا کی ذریت نے حضرت حسن کو زہر دی، اسی ابن سبا کی ذریت نے کوفہ میں حضرت حسین کو بلایا دھوکہ دے کر اور حسین کو شہید کروا دیا۔ اس نے یہودیت نے علی کی نسل سے حب آل بیت کا نعرہ لا کر انتقام لیا تھا، اور علی کی پوری نسل کو ختم کرنے کا اس نے بیڑا اٹھایا تھا۔ تیسرا بیٹا آپ کا ماریا قبطیہ سے، جس کا نام ہے ابراہیم، جو کچھ بڑا ہو کر حضور علیہ السلام کی گود کے اندر پڑا ہے، اور وہاں روح نکل گئی۔ نبی پاک رو رہے ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا رونا اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، رونا رحمت کی نشانی ہے، ماتم عذاب الہی ہے۔ ماتم اسلام میں نہیں ہے، صبر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جن کے بچے شہید ہو جائیں، جن کے بچے مر جائیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے ہیں، لوٹ کر کدھر جانا ہے؟ اللہ کی جانب لانا ہے۔ اور ماتم کرنے والوں میرے نبی کا فرمان ہے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا۔ جس نے پریشانی کے عالم میں سینہ پہ گریبان چاک کیا اور اپنے چہرے کے اوپر مارا اور جاہلیت کے بین کیے، فلیس منا، حضور فرما رہے ہیں وہ ہمارا، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں وہ ہمارا، میرے نبی نے بھی فرمایا وہ ہمارا